بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 محرم سے 10 محرم تک وضو ہو یا نہ ہو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، اس کی نسلیں تر جاتی ہیں، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے، آپ کو قرضوں سے نجات ملنے لگے، آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نسلوں کو ساری زندگی دولت سے نوازتا رہے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی حکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشرائے حرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم نوازی فرماتا ہے۔ یہ وہ اشرا یعنی محرم الحرام کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف ان کی نہیں بلکہ ان کی نسلوں کی نسلیں تک رزق اور دولتوں کے خزانے ان کو جاری کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، 3 محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو ہو یا نہ ہو تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، عالم دین فرماتے ہیں جب بندہ 3 محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے اترتے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازمی پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ان مخصوص دنوں میں پایا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک تسبیح نہیں میرے پیارے بہن بھائی، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں اس کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی 3 تاریخ سے لے کر اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگے، وضو یا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کر کے، تو یقیناً جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو قرض ہے، بھوک ہے، فاقے ہے، محتاجگی ہے، تنگی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اسم یعنی بعض اللہ کے نام جو ہے ایسا رکھتا ہے جو بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہے جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے ہوئے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ اور خون ریزی حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے جس دن سے اس نے اسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اس دن ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتا دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے
تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکت سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماری اس محرم المہینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اے اللہ اس محرم المہینے کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ محرم الحرام کی برکت سے اولاد، رزق اور مال دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ محرم الحرام کی برکت سے اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانے میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار، سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ نرینہ اولاد سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جو مانگو گے، جو سوچو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ بس اپنے خلوص دل کے ساتھ اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے پیارے بہن بھائیو، آپ کوشش کریں کہ آپ کے صدقہ لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے، اگر آپ اس کو 10 دن تک کرتے ہیں، 11 دن تک کرتے تو بہت بیسٹ ہے، اگر پورا مہینہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہی بیسٹ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی یقین مانیں کہ یہ اس عمل کی بدولت سے انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی زندگی سنور جائے گی، اللہ پاک کی غیبی مدد نازل ہوں گی، اللہ پاک ایسا رزق عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ان الفاظ سے تر کر لینا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی سے اللہ پاک نوازے گا، جو چاہو گے، جو سوچو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے 10 محرم تک آپ نے یہ آیات مبارک فجر کے ٹائم آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، جب نماز فجر ادا کر لینی ہے، تو یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ، چاہے تو آپ اس کو انگلیوں کے دانے پہ بھی کر سکتے ہیں، یا چاہے تو آپ اس کو تسبیح کے دانے پر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت مبارک پڑھنی ہے، یا بدیو العجائبی بالخیری یا بدیو۔ یہ دعا ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے، اس کو خلوص دل کے ساتھ کر لیجئے، انشاءاللہ خالی جھولیاں بھر جائے گی، جو چاہو گے، جو سوچو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی میری مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔